السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی منفرد بات شیئر کروں گی کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، رب کا شکر ادا کریں کہ آپ کا دل زندہ ہے اور اپنے ضمیر کی آواز سنیے اور اس کو بہتری کی طرف لائیں. اور یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ احساس تک نہیں کہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بس زندگی جیے جا رہے ہیں، ان کو یہ تک علم نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طریقے سے گزارنی ہے اور کون کون سی حدیں میرے رب نے مقرر کی ہیں اور کن حدوں کے اندر رہ کر زندگی گزارنا ہے. وہ تو بس دن چڑھا، کھایا پیا، آرام کیا، سو گئے. انہیں اپنے ضمیر کی کوئی پرواہ ہی نہیں کہ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ آج سارا دن جو کیا وہ اللہ پاک کی حدود کے اندر رہ کر کیا ہے یا بس پورا دن گزر گیا جیسے تیسے، کچھ پتہ ہی نہیں. مگر جب آپ کو محسوس ہو کہ اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، تو آپ کا دل زندہ ہے. اور اپنے ضمیر کی آواز کو سنیے کہ جو کچھ کھایا ہے، کمایا ہے، کیا وہ حلال تھا یا حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے. مطلب آپ مطمئن ہیں کہ جو رزق آپ کما رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے. حلال حرام کا کیا تصور ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو کچھ زمین پر ہے وہ تمہارا نفع، مطلب تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو ظاہر ہے ان چیزوں میں حرام کی چیزیں بھی شامل ہیں. لیکن دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ کن کے لیے کیا چیز حلال ہے، اور فرمایا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ پاکیزہ چیزیں کون کون سی ہیں، اور اس کے لیے بہت سی آیات ہیں. حرام اور حلال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذات کے اعتبار سے حلال اور حرام ہے، جانور وغیرہ آ جاتے ہیں، ان میں دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، اور ایک ہوتے ہیں وسیلے اور ذرائع سے حلال یا حرام بن جاتے ہیں. ایک کھانا حلال ہے اور آپ حرام کے پیسوں سے اسے حاصل کرتے ہیں، چوری کر کے حاصل کرتے ہیں. اب وہ کھانا پاک تھا اور حلال تھا لیکن آپ کے ذریعے کی وجہ سے حرام بن گیا. اور یہ دونوں طرح کے علم حاصل کرنے ہمارے لیے ضروری ہیں. اور جب یہ علم ہم حاصل کریں گے، جیسے کوئی آدمی جاب کر رہا ہے، کاروبار میں پیسہ لگا رہا ہے، اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا سود حرام ہے، تو پیسہ حلال ہی لگائیں. ہمیں حلال حرام میں پہچان ہوگی تو ہی ہم اس سے بچ سکیں گے. تو اپنے دل کی آواز سنیے، اپنے ضمیر کی آواز سنیے، اللہ پاک کے احکامات کو رد نہ کریں بلکہ ان پر عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ کیے بغیر کہ جو اس نے حاصل کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور حدیث مبارکہ ایسے زمانے کی خبر دی گئی ہے جس میں حرص و لالچ کی وجہ سے حلال حرام میں تمیز ختم ہو جائے گی، اور یہ بات ظاہر ہے وہ زمانہ آ چکا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک بدو آیا. عام سا شخص تھا، لیکن یہ جو عام سے لوگ ہوتے ہیں کئی دفعہ خاص بھی بن جاتے ہیں. اچھا، وہ عام سا بندہ دیہاتی آیا اور آتے ہی اس نے دو سوال کر دیے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اسلام کی آسان ترین چیز بتا دیں اور مشکل ترین چیز بھی بتا دیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں باتیں ارشاد فرمائیں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی، اسلام کی آسان ترین چیز کلمہ پاک پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مشکل ترین چیز حرام سے بچنا ہے. یہ مشکل ترین کام ہے مشکل ہے پر بڑا ضروری. بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے لوگ اور بڑے بڑے عبادت گزار لوگ، کھلی باتیں کرنے والے ان معاملے میں پرواہ ہی نہیں کرتے. یہ کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے. انہیں کوئی اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. ہم کپڑا بڑی احتیاط سے لیتے ہیں، یہ میرے اوپر فٹ آئے گا یا نہیں. جوتا کئی دفعہ پہن کر چل کر دیکھتے ہیں
کہ یہ چلنے میں ہمیں تکلیف تو نہیں دے رہا۔ جو گاڑی خریدتے وقت یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں سفر کرنا آسان تو ہوگا، اور رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہی نہیں یہ میرے وجود میں فٹ آئے گا کہ نہیں، میرے خون میں شامل ہو کر درست رہے گا یا نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری وضاحتوں کے ساتھ بات سمجھائی۔ اب تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہیلو بہانوں سے بات کرتے ہیں کہ میں نے تھوڑا دیکھا تھا، بس تھوڑی بہت میں نے رشوت لی ہے، باقی لوگ بھی تو لیتے ہیں، آ گیا۔ کئی بہانے لگا لیتے ہیں کہ میں امیروں کو لوٹتا ہوں اور غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ کیا تیرے ذمہ لگایا ہے اللہ نے کہ غریبوں کی مدد کر اور امیروں کا حساب کر، اور بہانے تلاش کرتا پھرے کہ ایسا کہ فلاں بندے نے بھی تو کیا ہی ہے، میں نے 2-4 ہزار کا کر لیا تو کیا ہوا؟ خدا کے بندے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہاں واضح بات پتہ چل جاتا ہے کہ حرام ہے، اس کے باوجود ہم بہانے تلاش کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حلال ہے وہ واضح ہے، اور ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک آدمی کہ جو چیز شک میں ڈال دے، شک والی چیز کو تم چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرام سے بچایا ہے۔ مسلمان شک والی چیز سے بھی بچے، تھوڑا کھا لو، حلال کھا لو، اچھا کھاؤ۔ یقین کریں جو بکرے کا گوشت روز کھاتا ہے اس کی تو پرہیز جلدی شروع ہو جاتی ہے، اور جو مزدور اچار کے ساتھ روٹی کھاتا ہے اس کی صحت ان سے اچھی ہوتی ہے، اس کی طبیعت بڑی ٹھنڈی رہتی ہے۔ اور یاد رکھیں، مومن اپنی زندگی میں یہ بات سمجھ لے، پلے سے باندھ لے کہ رزق حلال کے بغیر روحانی زندگی آگے نہیں چل سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 درہم کا کپڑا پہنا اور 1 درہم اس میں سے حرام کا تھا، نکتے کی اور سمجھنے کی بات ہے، وہ کپڑا پہن کر وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے گا ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، بڑے درد سے دعا مانگ رہا تھا۔ آج میں لوگوں کو شکوہ کر رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مرضی رو لے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا جو کھا کر آیا وہ حرام کا کھایا، جو پی کر آیا وہ بھی حرام کا پی کر آیا، جو کپڑا پہنا وہ بھی حرام کی کمائی تھا، اس کا پورا وجود حرام کی کمائی سے پلا ہے، تو پھر اس کی دعائیں کیوں قبول ہوں گی؟ روحانی زندگی کے لیے شرط ہے کہ حلال کماؤ اور حلال ہی کھاؤ، اور حرام سے اپنے آپ کو دور کر لو، آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کا ہر عمل قبول ہوگا۔ اور جب آپ کو محسوس ہو جائے یہ غلط کام ہے تو سمجھو میرے رب کی نظر آپ پر ہو گئی، آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ تو جس حد تک ہو حرام سے بچو، نیک کماؤ اور نیک کمائی اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیے ہیں، حرام کب جائز ہے۔ اصل میں ہم لوگوں نے اسلام کو، شریعت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے قانون کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ حلال حرام میں فرق محسوس کرو، خدا کے لیے اس فرق کو سمجھو۔ ہمارے دین میں جس چیز سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ ہم ہر بات کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں، کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمارے نامہ اعمال ہلکے اور کچھ سے بھاری ہوتے ہیں، تو جن سے ہمارے نامہ اعمال بھاری ہوں ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اور جس سے ہمارے نامہ اعمال ہلکے ہوں ہمیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے، حضرت بی بی فاطمہ سے فرمایا میرا انگور کھانے کو دل چاہ رہا ہے، گھر میں کوئی پیسے ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، رونے لگی، خزانہ تو بھرا پڑا ہے اور اپنے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا 1 درہم کا بھی ہم حق نہیں رکھتے، تو 1 درہم بھی نہیں لے سکتے، اور ان کو خریدیں۔ اور تڑپ اٹھے اور کہا میرے بھائیو تم ایک دن رات حرام سود، تم سمجھتے ہیں کہ حلال حرام میں کیا فرق ہے؟ کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے اور کیسے اللہ کا تم سامنا کرو گے؟ اور حرام میں تمیز کرو، اور گھر میں بیڈ آ گیا، گھر میں ٹی وی آ گیا، مارکیٹیں بھی بن گئی، تو آیا یہ چیزیں حلال کی کمائی سے ممکن ہے؟ اگر تو تم نے یہ چیزیں حلال کی کمائی سے کمائی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے سنبھل جاؤ، خدا کا عذاب بہت زیادہ ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو۔
صبر والے بن جاؤ، تھوڑے پر گزارا کرنا سیکھ لو، اپنے ضمیر کی آواز سنو وہ کیا کہتا ہے۔ اگر تو آپ محسوس کر لو یہ گناہ ہے تو توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ تو اگر اتنا بھی محسوس ہو جائے کہ اندر سے کوئی کچھ کہے کہ یہ کام غلط ہے، تو تم اپنے رب کی نظر میں آ گئے، تمہارے رب کی نظر ہو گئی، تو اللہ پاک بھی چاہتے ہیں کہ آپ راہ راست پہ آ جائیں۔ تو فوراً اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لیں، اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، آپ کا دل ابھی زندہ ہے، تو اپنے رب سے معافی مانگ لیں، حرام چھوڑ دیں۔ حرام میں لذت ضرور ہے مگر برکت نہیں، حرام سے کمائی ہوئی دولت میں سکون نہیں، بلکہ حرام کی چیزوں میں نحوست، بے برکتی، خوف ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ روزی اللہ پاک دیتا ہے، تو پھر اسے ان اصولوں پر روزی کمانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو دین نے بتائے ہیں۔ اور اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ نئی دکان ڈالتا ہے، وہ قرآن پاک پہلے پڑھواتا ہے برکت کے لیے، تو قرآن شریف بے شک نہ پڑھوائیں، بس تجارت، اپنا کاروبار دین کے اصولوں کے مطابق چلائیں۔ یہ رزق حرام اتنا خطرناک ہے کہ یہ بندے کا تعلق اللہ سے توڑ دیتا ہے۔ مال دولت خدا کے فضل سے ملتی ہے۔ بعض بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ دیکھیں، بہت مال اور دولت والے ہیں، ان کے پاس مال و دولت موجود ہے، چالاکی دکھانے سے مال آتا ہے، برکت نہیں آتی۔ تیزی دکھانے سے بندہ امیر تو ہو سکتا ہے لیکن باوقار نہیں ہو سکتا۔ 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا، اور رزق بھی حلال ہو۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانا، مجھے مانگنا نہ پڑ جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا نہ پڑ جائے۔ دوسری نیت اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی نیت کہ حلال طریقے سے اپنے بچوں کو کما کر کھلائے، شریعت میں محبوب ہے۔ سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح حلال حرام میں فرق کی ایک مثال کہ ایک یہودی ایک مسلمان کے گھر گیا تو اس نے انگور پیش کیے اور مسلمان نے وہ انگور کھائے۔ بعد میں یہودی شراب لے آیا، اس نے کہا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں پیتا۔ تو اس آدمی نے ہنس کر کہا کہ شراب بھی تو انگور سے بنتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا آپ کی اہلیہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ کہا کدھر ہے؟ اس کو بلا لیں۔ اور کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ایک بیٹی ہے۔ تو اس کو بھی بلا لو۔ دونوں آ کر کھڑی ہوئیں اور کہا تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے اور تیری بیٹی تیرے لیے حرام ہے۔ تو جب یہودی نے یہ بات سنی تو اس نے کلمہ پڑھا اور کہا اتنی خوبصورت دلیل دی، تو اللہ پاک ہمیں بھی حرام سے بچائیں، آمین۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور آپ کے تعاون سے ہی میرا چینل گرو کرے گا۔ چلیے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔